السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے ناول وفا یار کی ایپیسوڈ 18۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بھائی لوٹو کھیلیں؟ تحریم لیپ ٹاپ پر کام کرتے تعمیر سے بولی۔ ابھی؟ وہ کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھ کر بولا۔ رات کے 11 بج رہے ہیں بھائی اور آپ کو ابھی بھی کام نہیں چھوڑ رہا۔ وہ منہ بنا کے بولی۔ تم سب کو بلاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ فرصت سے بولا۔ اوکے۔ وہ مسکرا کر حرین، تبریز اور سنابل کو بلانے چل دی۔ اگلے 10 منٹ میں وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ آپ چاروں کھیلو، پھر جو ہار گیا اس کی جگہ میں آ جاؤں گا۔ سنابل صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ نہیں تو کھیل، میں نے ایک میل کرنی ہے، میں وہ کر لوں۔ تعمیر اسے نیچے بھیج کر خود صوفے پر آ گیا اور وہ تبریز، تحریم اور حرین کھیلنے لگے۔ میل سینڈ کر کے وہ سکون سے آنکھیں موند کر صوفے پر لیٹ گیا۔ تحریم نہ بے ایمانی کرو، نہیں جیتنے والی تم مجھ سے، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ تم لوگوں نے گیم پھنسا لی ہے، ورنہ 1 گھنٹے کی گیم تھی نہیں، حرین تنگ آتے ہوئے بولی۔ ٹرین مسلسل چلتی جا رہی تھی۔ کھلی کھڑکی سے ہوا اتنی تیز آ رہی تھی کہ جس کے منہ پر لگتی اس کو ایک تماچے کی طرح محسوس ہوتی۔ ایک بھاری بھرکم ہوا، درختوں پر گہری رات چھائی ہوئی تھی۔ تبھی اچانک سے ٹرین رکی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، اتنی خاموشی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ساری دنیا خاموش ہو گئی ہے۔ ٹرین کے رکتے ہی وہ ٹرین سے باہر آئی۔ وہ سر تا پا کالے رنگ کے گھٹنوں تک آتی فراک پہنے آہستہ سے چل رہی تھی۔ تبھی اچانک سے اس کا فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پٹری پر گر گیا۔ ٹرین کو رکا دیکھ وہ آہستہ سے تھوڑا سا جھک کر فون دیکھنے لگی، مگر اندھیرا اتنا تھا کہ اسے اس کا فون نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر فون کو ڈھونڈتے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، تبھی ٹرین کی پہلی بتی چمکی۔ اس کو پٹری کے کنارے کے ساتھ تھوڑی ڈھلوان پر اپنا فون نظر آیا۔ وہ فون اٹھانے کے لیے جھکی کہ تبھی ٹرین نے تیزی سے اسے کچل دیا۔ آئتل! وہ زور سے چیخا۔ اس کی چیخ سن کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ فخ رنگ، پسینے سے شرابور جسم، ہانپتی سانس اور کانپتے وجود کو دیکھ کر وہ چاروں گھبرا گئے۔ کیا ہوا تعمیر؟ تبریز گھبرا کر بولا۔ میرا فون۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ آپ کا فون؟ تحریر نے جلدی سے صوفے سے اٹھا کر اس کو فون دیا اور وہ جلدی سے کال کرنے لگا۔ پہلی بیل پر کال پک کر لی گئی، جیسے وہ اس کے فون کے انتظار میں ہی تھی۔ آئتل تم ٹھیک ہو نا؟ وہ فون کو اپنے چہرے کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ وہ چاروں کچھ نہ کچھ سمجھ چکے تھے، اس لیے وہ سب بھی وہیں بیٹھ گئے، جبکہ تحریم پانی لینے چل دی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ اگر بتاؤں گی تو کل کی طرح پھر آپ میرا مذاق بنائیں گے، وہ مرے سے منہ بنا کر بولی۔ آئتل ڈر کے علاوہ ٹھیک ہونا؟ وہ گہرا سانس لے کر بولا۔ اس کا فق چہرہ دیکھ کر وہ بھی سیدھی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں ٹی ایس، کچھ نہیں ہوا مجھے، بلکہ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت، سر درد ٹھیک ہوا؟ اور ہاتھ دکھائیں، سوجن اتری؟ نہیں اتری تو گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں۔ اس کی نان سٹاپ آواز کو سن کر وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولی، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ مکمل ڈھہ گیا تھا، اس کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ اس جیسے ہی خواب کو اس نے ایک بار پہلے دیکھا تھا، مگر وہاں اس کے بابا تھے، جیسے وہ واقعی اگلی صبح کھو گیا تھا۔ وہ تکلیف، وہ درد، وہ شدت، وہ جدائی کا کرب سب اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ وہ اب گھبرا گئی تھی۔ تبھی تحریم نے تعمیر کے سامنے پانی کا گلاس کیا، جسے اس نے مریل سے ہاتھ سے تھام لیا۔ ٹی ایس پانی پی لیں، وہ شکن آویز چہرے کے ساتھ بولی۔ اس کی آواز پر وہ آنکھیں موند گیا، مگر اس کے دل کی دھڑکن اسی اسپیڈ پر تھی۔ ٹی ایس مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، پلیز بتا دیں کیا ہوا ہے؟ کیوں آپ ایسے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بتائیں نا، کچھ ہوا ہے کیا؟ اب وہ رو دینوں کی تھی۔ اس کی بات پر وہ سر نفی میں ہلا گیا۔ پھر آپ نے ایسے کال کیوں کی اور کیوں پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں؟ وہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ تم 12 بجے سو جاتی ہو نا، کیونکہ صبح 5 بجے جو اٹھنا ہوتا ہے تم نے، اور تمہیں ڈر لگ رہا تھا تو بس اس لیے کال کر کے پوچھا تھا کہ تم ٹھیک ہو کہ نہیں۔ وہ اندر کو گہرا سانس کھینچ کر بولا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ اچھمبے سے بولی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں لگ رہا، مگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ آپ کا ہاتھ ٹھیک ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو واپس آتے ہوئے آپ سنابل بھائی سے بولنا، وہ ڈرائیو کر لیں گے، آپ نہ کرنا۔ اور یہ آپ کو اتنا زیادہ پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ معصومیت اور فکری انداز میں بولی۔ آئتل سو جاؤ۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ بولا۔ نہیں، میں نے پڑھنا ہے، وہ بک دکھا کر بولی۔ آئتل صبح پڑھنا، 12 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، سو جاؤ، شاباش۔ وہ اپنے ہونٹ تر کرتے ہوئے بولا۔ آپ کال پر ہی رہیں گے نا؟ وہ لیٹتے ہوئے بولی۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ کھویا ہوا بولا۔ اس کو دیکھ کر سب پریشان ہو رہے تھے، مگر اسے فون پر دیکھ کر سب چپ تھے۔ کتنا خوبصورت وعدہ ہے، وہ دھیمے سے مسکرا گئی۔ سو جاؤ، اگر ایک لفظ بھی بولا نا تو کال کاٹ دوں گا، وہ پانی پیتا ہوا بولا۔ اس کی روبدار آواز سن کر وہ آنکھیں موند گئی اور وہ بھی کال میوٹ پر لگا گیا۔ کیا ہوا تعمیر؟ فون کو سائڈ پر رکھتا دیکھ تبریز فوراً بولا۔ میں نے آج پھر وہی خواب دیکھا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، مگر آج وہاں آئتل تھی، ساری چیزیں وہی تھی، وہی ٹرین، وہی لباس، وہی فون، وہی سناٹا، مگر کچلے جانے والا، وہ درد بھری آواز میں بولا۔
یہ وہ خواب تھا، ایک واحد چیز جس سے وہ بہت ڈرتا تھا۔ اس نے آج چوتھی بار یہ خواب دیکھا تھا۔ جب پہلی بار دیکھا تھا تو اس کے بابا دنیا سے کوچ کر گئے تھے، جب دوسری بار اسے روشنی چھوڑ گئی تھی، اور تیسری بار اس کی امی موت کے منہ سے واپس آئی تھیں، اور آج آیتل۔ جب اس سے پہلے دیکھا تھا تب امی کو وہ گاڑی کچل کر نہیں گئی تھی، مگر جب بابا کو دیکھا تھا تب اس گاڑی نے بابا کو، اور آج بھی وہ گاڑی آیتل کو۔ وہ دوسری بار کو وہ چھپا گیا تھا، کیونکہ دوسری بار بھی اس گاڑی نے روشنی کو کچلا نہیں تھا۔ اس کے پاس لفظ نہیں تھے۔ یہ خواب واحد تھا جو اسے بے پناہ ڈراتا تھا۔ تعمیر، ٹھیک ہے آیتل، کچھ نہیں ہوا اس کو، ریلیکس، صبح اٹھتے ہی اس کا صدقہ دے دیں گے، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ اس کے کندھوں کے پٹھوں کا دباتا ہوا بولا۔ میں سونے جا رہا ہوں۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھ دیا۔ تعمیر، تیرا فون؟ سنابل نے اسے آواز دی۔ فون پکڑ کر اس نے ان میوٹ کیا اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آیتل، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہاں جی۔ وہ آنکھیں کھول کر بولی۔ تم سو کیوں نہیں جاتی؟ وہ بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ میرا دل کہہ رہا ہے آپ پریشان ہیں، پلیز بتا دیں کیا ہوا ہے؟ وہ معصومیت بھرے انداز میں بولی۔ کچھ نہیں، تمہیں ڈرا کر گیا تھا نا، تمہارے ڈر کا مذاق بنا رہا تھا، بس اس وجہ سے میں بھی ڈر گیا۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور جب تک میں نہیں بولوں کھولیں گے نہیں آپ۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کس لیے؟ اس نے ابرو اچکائے۔ کریں تو، میرا دوپٹہ کدھر گیا؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آیتل لیفٹ سائڈ ٹیبل کے پاس ہے، اب آنکھیں بند کریں۔ اپنا دوپٹہ اٹھا کر وہ دوبارہ بولی۔ اس کی بات پر وہ آنکھیں موند کر سر کراؤن کے ساتھ لگا گیا۔ اب کھول لیں۔ وہ 10 منٹ بعد بولی اور دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ یہ کیا تھا؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہو بولا۔ کچھ نہیں، دادو کہتی ہیں جب کوئی خواب سے ڈر جائے اور پریشان ہو، اٹھ کر گھبرایا سا ہو تو یہ دعائیں پڑھ کر اگر اس پر پھونک دو تو ڈر زائل ہو جاتا ہے، اور میں نے بھی وہی کیا۔ وہ مسکرا گئی۔ آیتل، سو جاؤ، شاباش۔ وہ اس کی بات کا پھر کوئی جواب دیے بغیر بولا تو وہ چپ چاپ دوبارہ لیٹ گئی، اور وہ بھی فون سامنے رکھ کر لیٹ گیا۔ محبت کرتا تھا تم سے میں، اور جب میں نے یہ خواب دیکھا تھا تب تک تم بھی مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی، اور جب تمہیں بہت گھبرا کر میں نے کال کی تھی تو تم نے کہا تھا کیا مصیبت ہے تعمیر، ابھی سوئی تھی اٹھا دیا۔ جب میں نے بتایا کہ میں نے خواب تو تم نے کہا تھا تم نے دیکھا ہے تو تم سوچو کیا کرنا ہے، مجھے سونے دو۔ مگر مجھے پھر بھی تم سے محبت تھی، اور ایک یہ ہے جس سے مجھے محبت نہیں ہے شاید۔ وہ اپنے شاید کے کہنے پر خود ہی سوچ میں ڈھل گیا تھا۔ مگر یہ لڑکی، شاید تم قابل ہی نہیں اس کے کہ میں تمہارا آیتل سے موازنہ کر سکوں۔ تم اس سطح تک آتی ہی نہیں ہو جہاں آیتل ہے، اور ایک میں ہوں جو آیتل جیسی لڑکی کو اس لیے ٹھکرا رہا ہوں کہ مجھے تم سے محبت تھی۔ آج میں ہے نہیں کہوں گا روشنی، مجھے نہیں رہی تم سے محبت۔ اب محبت تم ملی نہیں اس کا ملال ہے، تمہارے دھوکے کی تکلیف ہے بس۔ جب بے پناہ عزت و توجہ ملے تو محبت ہو جاتی ہے۔ کاش تم نہ ہوتی، ہم ملے نہ ہوتے، تمہاری بے وفائی نہ ہوتی، یہ شدت، یہ تکلیف نہ ہوتی، کاش۔ جب وہ شخص دل سے اتر گیا، پھر کیوں سوچیں کدھر گیا؟ اس کو سنابل کا اکثر کہے جانے والا شعر یاد آیا تو وہ ٹوٹے لہجے میں خود کو پچکارتا لب بھیج گیا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ وہ وجیح سا انسان کالے رنگ کا سوٹ پہنے، بالوں کو پف نما سٹائل میں پیچھے کیے آستین چڑھائے، ایک ہاتھ پر گھڑی اور دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے چل رہا تھا۔ یار ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سفید سوٹ میں ملبوس وہ گرے آنکھوں والا سنابل تنک کر بولا۔ بہت ضروری کام کے لیے۔ وہ سن گلاسز اتار کر بولا۔ ایسا کیا ضروری تھا کہ بتائے بغیر صبح صبح گھر سے آنا پڑا؟ ناشتہ تک نہیں کرنے دیا تو نے مجھے۔ یہ صبح ہے سنابل، 11 بج رہے ہیں، یعنی دن کا چوتھا حصہ اختتام پذیر ہے، اور یہ کون سا کوئی گاؤں ہے جہاں ناشتہ نہ ملتا ہو؟ وہ مصروف انداز میں بولا۔ تو کسی کو ڈھونڈ رہا ہے کیا؟ وہ اس کی متلاشی نگاہوں کو دیکھ کر بولا۔ ہاں، مسائل کا حل۔ اس کی بات پر سنابل کا دماغ ٹٹکا۔ تعمیر، تو آیتل کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر بولا۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرتا، سمجھ آئی؟ اس لیے چل۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کا اطمینان سنابل کو ہضم تو نہیں ہوا تھا، مگر وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل دیا۔ یار تو مجھے ایک بار بتا دے کیا کرنا چاہ رہا ہے تو؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط کرنے لگا ہے تو۔ اس نے سامنے آ کر دوبارہ بولا۔ یار سنابل، کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ تیرے بغیر ہی آنا چاہیے تھا مجھے، اور ویسے بھی سارے مشاہدے ٹھیک ہوں تیرے، ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا، اس لیے انسان بن کر چل۔ اور تیری بہن کے ساتھ کچھ نہیں کرنے جا رہا ہوں، اور جس کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ نہ تیری کچھ لگتی ہے نہ میری۔ اب ان فضول سوچوں کو باہر نکال اور چل میرے ساتھ۔ اس کی بات کا جواب دے کر وہ ایک بڑے سارے کیفیٹیریا کے اندر چل دیے، اور وہ بھی سر خم کرتا اس کے پیچھے چل دیا۔ ہائے! وہ سنہری پلین سوٹ پہنے، لال چادر کندھوں پر اڑے، کرلی بالوں کو آگے پھیلائے، میک اپ کے نام پر محض لپسٹک لگائے، اس کے سامنے جو اس کے ہائی کہنے پر محض سر ہلا سکی۔ تعمیر کو اس کے ساتھ اتنا فری ہوتا دیکھ سنابل کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی، مگر وہ چپ تھا۔ تجھے انویٹیشن دوں گا بیٹھنے کا؟ اس کے سامنے بیٹھتا وہ سنابل سے گویا ہوا تو وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو تعمیر، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ میری جان، معاف تو تمہیں اس دن کال پر ہی کر چکا تھا، وہ بے حد بے تکلفی سے بولا، جسے سن کر سنابل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تعمیر، مجھے نہیں پتا میں نے کس دھند کی نظر آ کر یہ سب کر دیا،
تم جیسا اچھا انسان جس کے قصیدے ہر کوئی پڑھتا تھا، اسے چھوڑ کر میں ایسے انسان کے پاس گئی جو میرے قابل ہی نہیں تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، مگر پھر جب تم ملے اور تم نے کہا کہ تمہیں مجھ سے محبت تھی تو مجھے لگا یہی ایک طریقہ ہے سب ٹھیک کرنے کا۔ وہ ٹیبل کو گھورتے ہوئے بولی، میں جانتا ہوں، مگر میں اس وقت شادی کر لی کیونکہ اس وقت جو ہو رہا تھا مجھے یہی کرنا مناسب لگا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہو گیا تو تم ہی بہتر تھی۔ تم سے ایک دو ملاقات نے مجھ پر یہ باور کروا دیا کہ تمہیں ہی میری لائف پارٹنر ہونا چاہیے تھا۔ تعمیر ایک ایک لفظ اس کا ہاتھ تھامے بہت سہل سہل کر بول رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر سنابل سن ہو گیا تھا۔ اسے ہر چیز گڑبڑ ہوتی نظر آ رہی تھی، مگر ایک بھروسے کی رمق کی وجہ سے وہ وہاں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ٹیبل پر موجود کافی کے تینوں مگ ان دونوں کے سر پر انڈیل کر باہر چل دے۔ تعمیر مجھے معاف کر دو، اب وہ روتے انداز میں بولی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے مہوش، مگر تمہیں اپنانے کے لیے مجھے آئتل کو چھوڑنا ہے، اس کی وجہ ڈھونڈنی ہے، اپنے گھر والوں کو بتانا ہے، اس کے گھر والوں کو بتانا ہے، کیونکہ ہم دونوں تب تک ساتھ ہیں جب تک سچ سامنے نہیں آ جاتا۔ اس کے بعد میری اور آئتل کی شادی ختم ہو جائے گی اور پھر ہی تمہیں میں اپناؤں گا، اس سب کے بعد، مگر اس کے لیے مجھے مکمل سچ جاننا ہے، مکمل سچ، اور پتہ نہیں وہ سچ کب سامنے آئے گا۔ اس لیے وہ ایک بار اپنے فون پر نگاہ ڈال کر کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ سنابل جو شل بیٹھا تھا اس نے اس کا ہاتھ آہستہ سے پکڑا تو وہ نارمل انداز میں دونوں کو دیکھنے لگا۔ میں سب سچ بتا سکتی ہوں تمہیں تعمیر، وہ مدھم آواز میں بولی۔ اگر تم ایسا کرو گی تو بہت آسانی ہو جائے گی آئتل کو چھوڑنے میں اور تمہیں اپنانے میں، وہ تسلی بخش انداز میں بولا۔ میرا بوائے فرینڈ تھا ایک، ایان، میں جب سے نمل آئی تھی تب سے ہم ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ میرا سینئر تھا، ایک بار ایسے ہی لائبریری میں لڑائی ہو گئی تھی تو اس نے سنبھالا تھا، تو بس تب سے میں اسے جانتی تھی۔ ہم دونوں پہلے دوست تھے، مگر پھر اس نے ایک دن کہا کہ اس کی دوست کے گھر پارٹی ہے تو سب کپل ہوں گے، میں سنگل ہوں تو تم چلو ساتھ میرے، تو میں اس کے ساتھ چل دی۔ پھر روز ایسا ہی کچھ ہونے لگا، ہم دونوں بہت نزدیک آ چکے تھے۔ وہ ڈرگ کیسز میں ملوث تھا۔ ایک دن میں بہت پریشان تھی تو اس نے مجھے ایک سگریٹ دی جس کو میں نے پی لیا اور مجھے ایسے سکون ملا جیسے پتہ نہیں کیا تھا۔ تب کے بعد سے میں کبھی کبھار نشہ کرنے لگی، مگر وہ سیریس نہیں تھا میرے ساتھ، مجھے لگتا تھا۔ پھر آپ سے رشتہ طے ہوا تو مجھے لگا کہ یہ انسان ٹھیک ہے، مجھے اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے، مگر آپ نے اس دن مجھ سے سیدھے منہ تک بات نہیں کی۔ میں نے ایان کو بتایا، لیکن شاید میری قسمت پھوٹی، اس نے ایک دن میں ہی مجھے شیشے میں اتار لیا اور اس شادی کے خلاف کر دیا۔ ایان کو کچھ مال دبئی ٹرانسفر کرنا تھا، میں کبھی باہر ملک گئی ہی نہیں تھی، وہ ہی جاتا تھا، اور اس کا گینگ پولیس کو اس پر شک بھی نہیں تھا، مگر کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچ جاتا، مگر اس بار پھنسنے کا چانس زیادہ تھا۔ میں اس بات سے بالکل انجان تھی۔ اس نے مجھے پھر جال میں پھنسایا کہ اس کو مجھ سے شادی کرنی ہے، ہم دبئی جا کر نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں اس کی محبت میں پاگل، یا شاید دولت کی ہوس مجھے اس کی طرف کھینچ کر لے گئی۔ اس نے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے نکاح ارینج کیا اور ہماری مہندی والی دوپہر اس کا اور میرا آن لائن نکاح ہو گیا۔ میں انجان تھی کہ اس کو میری ضرورت مال سپلائی تک کی ہے۔ بابا نے قسم دی تھی کہ وہ اپنی جان لے لیں گے، مگر میں اس کی چپنی چپڑی باتوں میں آ چکی تھی اور اب مجھے گھر سے جانا تھا، تو میں نے کچھ ایسا سوچنا شروع کیا جس سے میری عزت بھی رہ جائے اور بابا خود کو کچھ کرے بھی نہ اور کام بھی ہو جائے، مگر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن میں ارتضیٰ کے کمرے کے باہر کھڑی تھی کہ وہ فون پر کہہ رہا تھا کہ اسے 10 لاکھ دینے ہیں، ورنہ وہ لوگ اسے جان سے مار دیں گے۔ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس سے بات کی۔ اس نے آپ کی ڈیٹیلز پتہ کروائیں۔ اس کا ایک دوست علی حیدر آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے آپ کے بارے میں سب بتایا جو اسے پتہ تھا، کہ آپ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، آفس ٹائمنگ وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ پھپھو کے گھر گیا تو آئتل ان سب سے ملنے نہیں آئی تھی۔ بابا نے گاڑی میں کہا، ارتضیٰ تمہاری وجہ سے آئتل ہم سے ملنے نہیں آئی، ورنہ میری بھانجی سب سے پہلے مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ تب سے اس نے سوچ لیا تھا، اور جب سے اس نے آئتل سے بدتمیزی کی تھی تب سے بابا بات بات پر اسے تانے دیتے تھے۔ انتقام کی آگ اس میں بھڑک رہی تھی، اسی لیے اس نے سوچ لیا کہ اسے آئتل کا بھی کوئی بندوبست کرنا ہوگا جس سے وہ سب کی نظروں میں گر جائے۔ وہ پانی پینے کے لیے رکی تو تعمیر کرختگی سے فوراً بولا، اس کا آئتل نے کیا بگاڑا تھا؟ آئتل اسے پسند آ گئی تھی زوار بھائی کی شادی پر، مگر وہ پسند نہیں جس میں شادی ہو، وہ پسند جس میں بس ہوس پوری ہوتی ہے۔ اس نے دھوکے سے اسے کمرے میں بھیجا یہ کہہ کر کہ پھپھو بلا رہی ہیں، مگر اس کے کمرے میں جاتے ہی اس نے اسے بدتمیزی کرنا چاہی، مگر کہتے ہیں نا پاک لوگوں کو اللہ پاک ہی رکھتے ہیں، ان کے کردار کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیتے۔ وہی ہوا، محجبین بھابھی فوراً آ گئیں اور آئتل بچ گئی۔ اس نے یہ بابا کو بتا دیا تھا، بابا نے اس سے خود معافی مانگی تھی اور اس سے بھی معافی منگوائی تھی۔ تب سے بابا اسے ہمیشہ تانے دیتے تھے کہ وہ کیسی بچی ہے، بہن بھائی کا رشتہ نہ ٹوٹے، محض اس نے اس لیے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، تو بس اس وجہ سے وہ اس کو بدنام کرنا چاہتا تھا۔ مگر آپ کی بہن نے آئتل کو آپ سے ملوایا تو آئتل حیران رہ گئی تھی۔ وہ کیوں حیران تھی، ایک دم فک ہو گئی، اس کا جواب پتہ نہیں کیا تھا، مگر وہ جیسے دکھی ہوئی تھی۔ کتنے لوگوں کو یہ یقین آ چکا تھا کہ کچھ ہے، کوئی جھکاؤ ہے اس کا آپ کی طرف۔ اس نے تو آئتل کی بدنامی کے لیے پہلے ہی لڑکا تیار کر رکھا تھا، مگر جب اس نے اسے دکھی دیکھا تو اس نے پلان میں تبدیلی کر لی اور مجھے بھی گھر سے بھگانا تھا، تو اس میں آپ دونوں کو پھنسانا ضروری تھا، تو اس نے یہ جال بنا اور آپ دونوں پھنس گئے۔ مگر میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ آپ کو اور آئتل کو یوں سیٹ کر دے گا۔
اس نے تو کوئی اور پلان بنایا تھا جس سے میں گھر سے چلی جاتی اور بات آپ لوگوں پر آتی اور رشتہ ختم ہو جاتا، مگر آئتل کی حیرانگی اور پریشانی نے اس کا پلان تبدیل کر دیا اور اس نے یہ سب کر ڈالا۔ آنسو صاف کرتی وہ تعمیر کی طرف دیکھ رہی تھی جس کو اس سے اور اس کی باتوں سے گھن آ رہی تھی، مگر اس نے بہت برداشت سے سب سنا اور ریکارڈ کیا تھا۔ بس یہی سچ تھا تعمیر۔ جیسے ہی اس نے کہا تعمیر نے ریکارڈنگ بند کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کو کھڑا دیکھ کر بولی۔ اپنے گھر، وہ اکھڑے لہجے میں بولا۔ مگر تعمیر ہماری شادی اور تم آئتل کو طلاق، گھر بات کب؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر وہ تنزیہ مسکرایا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ تم جیسے لوگوں کو البتہ میں انسان سمجھتا ہی نہیں ہوں، اور لڑکی، لعنت ہے ایسی لڑکی پر۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میرے گھر کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرو گی، میرے گھر والوں کا سر جھکا دو گی اور میں آسانی سے تمہیں معاف کر دوں گا؟ تم نے اپنے مفاد کے لیے اپنے بھائی کا استعمال کیا پہلے، اور تمہارے اس گھٹیا بھائی نے اپنی ہی گھٹیا کرتوتوں کو برقرار رکھنے کے لیے کسی مظلوم کو پھنسا دیا۔ اس کے گھر والے اس کی بات تک نہیں سن رہے تھے۔ وہ سچی ہو کر سارے خاندان میں جھوٹی کہلوا گئی۔ سب کچھ ہوا تم دونوں بہن بھائی کی وجہ سے، اور ایسی لڑکی کو میں معاف کر دوں گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا ظرف نہیں ہے تعمیر شاہ کا۔ اور رہی بات محبت کی، تو تعمیر شاہ نے ایک سے محبت کی ہے اور تا قیامت ایک سے ہی کرے گا، سمجھ آئی؟ اور رہی بات آئتل کو چھوڑنے کی، تو میں مر کر بھی آئتل کو نہیں چھوڑ سکتا، سمجھ آئی؟ ایک کھیل تم نے کھیلا تھا، ایک میں نے کھیل لیا، کیونکہ اتنی اچھی تو تم بھی نہیں تھی کہ تمہیں اپنے لیول پر لا کر تم سے سچ اگلواتا۔ اس وجہ سے تمہارے اس گھٹیا لیول پر مجھے آنا پڑا۔ میں تو اس دن تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے جب معافی مانگی، میں نے پوچھا تم سے تم نے یہ سب کیوں کیا، تو تم صاف مکر گئی تھی کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، جبکہ تم خود ملوث تھی۔ تو بس مجھے اس گھٹیا طریقے پر اترنا پڑا، کیونکہ میں تمہارے ہاسٹل سے یہ پتا کروا چکا تھا کہ تمہارا ریکارڈ کیسا ہے، اور تبھی مجھے یہ گھٹیا ذریعہ اپنانا پڑا۔ اپنے گھر اور آئتل کے گھر جا کر تم اپنا جرم کو خود قبول کرو گی اور اپنے بھائی کو بھی کہو گی، ورنہ میرے پاس تمہاری ساری باتوں کی ریکارڈنگ ہے، جس کو سن کر آئتل سچی ہے یہ بھی ثابت ہو جائے گا، تم اور تمہارا سو کالڈ بوائے فرینڈ اسمگلنگ کرتے ہو یہ بھی، اور تمہارا بھائی لڑکیوں کو ہراس کرتا ہے یہ بھی، اور پھر باقی عمر جیل میں گزارنا۔ 10 دن ہے تمہارے پاس، 10 دن میں تم سب کلیئر کرو گی، ورنہ جیل میں تم سے ایک بار ملنے تو لازمی آؤں گا۔ اور ہاں، آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش مت کرنا۔ اپنے بھائی کو بتا دینا، اگر اس لڑکی کا شوہر مجھ جیسا ہوا نا تو جینا حرام کر دے گا، سمجھ آئی؟ اپنے بھائی کو بتا دینا کہ یہ ریمانڈ کچھ نہیں ہے جو اس کو ملا ہے، مگر جو جیل سے ملے گا وہ شاندار ہوگا۔ حقارت بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ سانس روکے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ اسے لگا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ سر پکڑ کر وہیں ڈھہ گئی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ تھا تعمیر؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلایا۔ کہا تو تھا حساب برابر کرنے جا رہا ہوں، کر دیا۔ وہ گاڑی موڑتے ہوئے بولا، یہ سب کیسے، کب کیا تم نے؟ کس ریمانڈ کی بات تھی؟ اور یہ کیسے ایسے تمہاری باتوں میں آ گئی؟ کیا ہے یہ سب؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیوری چڑھائے صرف سوال کر رہا تھا۔ مرغی جب اپنے ڈربے کی نہیں رہتی تو وہ دوسروں کے ڈربے میں جگہ تلاشتی، اور اس کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ خیر، کیا ناشتہ کرنا ہے؟ کچھ دیسی یا اٹلیٹ فرینچ؟ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے بولا۔ بھاڑ میں گیا ناشتہ، سچ بتا مجھے۔ وہ جبڑے تان کر بولا، کل جب ہم لاہور جائیں گے تو ہم لوگ آئتل کے گھر چلیں گے، اور ہاں یہ ریکارڈنگ میں تمہیں سینڈ کرتا ہوں، اس میں سے اس کے بوائے فرینڈ والی ریکارڈنگ کاٹ دینا، باقی رہنے دینا، یہ اس کا پرسنل ہے، مجھے جو چاہیے تھا وہ رہنے دینا۔ وہ ڈرائیو کرتے بولا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر بتا تو یہ سب کیسے کیا تو نے؟ میں نے ارتضیٰ کو اٹھوایا تھا شرجیل کے بندوں سے۔ شرجیل تعمیر اور سنابل کا ایک کامن دوست تھا جس کا تعلق ایک گاؤں سے تھا، اور وہ اپنے گاؤں کا سائیں سمجھا جاتا تھا۔ وڈیرے خاندان سے ہونے کی وجہ سے اس کا تعلق ایسے لوگوں سے کافی تھا۔ اس کو بہت مارا گیا، مگر وہ سچ نہیں بولا۔ پھر یہاں آنے سے پہلے میں ایک کام سے نکلا تھا باہر، تو راستے میں یہ مل گئی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ایسا؟ اس نے کہا اس نے کچھ نہیں کیا، مگر وہ تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، اس کے گھر والے اس کو رکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ میں اس کے رہنے کا کوئی انتظام کروا دوں، کچھ بھی کر دوں۔ وہ سچ کسی قیمت نہیں بتائے گی، اگر بتائے گی بھی تو الزامات کے ساتھ کسی مظلوم کو ایسے ہی سزا نہیں دے سکتا تھا۔ اور تبھی میرے ذہن میں آیا کہ یہ گھائل پرندہ ہے، اسے مرہم اور مضبوط سہارے کے لالچ دی جائے تو یقیناً یہ سب بتا دے گی۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اگر اس نے کچھ نہیں کیا تھا تو اس کو کیوں ملے سزا، اور جس نے جو کیا ہے یہ مجھے بتائے گی تب ہی میں گھر بات کروں گا، کیونکہ اگر اس نے یا اس کے بھائی نے بھی کچھ نہیں کیا تھا تو پھر کیا کس نے تھا، یہ تو پتہ کرنا تھا۔ خیر تبھی اس کے موبائل پر میسج آیا کہ پیسوں کا انتظام کرو۔ لائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے میری نظر فون پر پڑ گئی، اور میں نے پوچھا تو وہ بات گھما گئی۔ تبھی ایک لڑکا آیا، اس نے کہا آپ تو وہی ہیں جو پیکٹ سپلائی کرتی تھی، مجھے اب بھی چاہیے، مل سکتے ہیں کیا؟ میں وہی تھا۔ اس نے اس سے کہا اسے غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں پیسے دینے کو تیار ہوں، مگر مجھے سب سچ جاننا ہے، یہ سب کیا ہے، تم ان سب سے نکلنا چاہتی ہو، اگر میں مدد کروں گا۔ مگر سچ کے بعد اس وقت تو وہ بات گھما گئی تھی۔ پھر میں نے اس کو یونیورسٹی سے ریکارڈ نکلوایا تو مجھے پتہ چلا یہ 2 بار سسپینڈ ہوئی ہے ڈرگ کیس میں ملوث ہونے کی وجہ سے۔ پھر کل اس کی کال آئی کہ یہ سب بتانے کو تیار ہے، اور پھر ملنے آ گئی، اور باقی سب تیرے سامنے ہی ہوا۔
وہ گلاسز اتار کر ڈیش باکس پر رکھتا مکمل ڈرائیونگ طرف متوجہ تھا۔ آیتل کو پتہ ہے اس سب کا؟ اس نے نیا سوال داغا۔ نہیں، اس کے پیپرز کے بعد بتاؤں گا، اس نے مختصراً جواب دیا۔ یہ سب بتائے گا جو ہوا ہے، اور جو کچھ تو بول رہا تھا یہ بتا دے گا؟ وہ سنجیدگی میں طنز کرتا بولا۔ بیوی ہے وہ، اپنے شوہر کے منہ سے کسی لڑکی کے لیے جان جیسے الفاظ سنیں گی، اور وہ بھی اپنے شوہر کے ہی منہ سے، تو اس ہمت پر داد نہیں دے گی بلکہ جان سے مار دے گی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ یعنی تو ڈرتا ہے آیتل سے؟ وہ ہنستا ہوا بولا۔ نہیں، ڈرنا کیسا، اس کی حق تلفی نہیں چاہتا بس۔ وہ باہر دیکھتا بولا۔ تو تجھے لگتا ہے کہ تو حق تلفی نہیں کرتا؟ سنابل اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ سنابل، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا کرتا ہوں۔ میں نے اس کی ڈائری پر لکھا پڑھا تھا، محبت ہو ہی جاتی ہے ایسے شخص سے جو آپ سے زیادہ فکر کرتا ہو، اور ویسے بھی محبت اگر اس سے نہ ملے جس سے آپ کو محبت ہو، تو خود کو اس کے سپرد کر دو جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور کس کو آپ سے کتنی محبت ہے یہ اس کے اظہار سے زیادہ اس کی آپ کے لیے فکر، توجہ اور اہمیت بتا دیتی ہے۔ اور اس بات کے جواب میں اس نے خود ہی لکھا ہوا تھا، چاہنے سے زیادہ چاہا جانا خوبصورت ہوتا ہے جانا۔ محبت کے نعم البدل بھی ہوا کرتے ہیں، محبتیں دھتکاری تھوڑی نہ جاتی ہیں۔ سنابل نے ہلکا سا گنگناتے انداز میں کہا۔ اگر اس نے سچ لکھا ہوا تھا پھر مجھے بھی ہو جائے گی محبت اس سے، میں خود بخود اس کی دسترس میں چلا جاؤں گا، مگر اب میں کوشش نہیں کروں گا، میں تھک گیا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ وہ اس کے شعر پر کچھ کہے بغیر اپنی بات مکمل کر کے چپ کر گیا۔ تجھے محبت ہو رہی ہے اس سے تعمیر، تبھی تو 2 دن سے اس کی کال کے ساتھ سو رہا ہے۔ ایسا تو نے اس کے لیے بھی نہیں کیا تھا جسے تو محبت کا دعوے دار تھا۔ وہ ہنس کر بولا۔ تجھ سے کسی ایسے ہی چول کی امید تھی، اس کو ڈر لگتا ہے اس لیے سے مجھے کال کرنی پڑتی، کیونکہ اگر میں سامنے ہوتا ہوں تو وہ سکون سے سو جاتی ہے۔ وہ گاڑی بلاک کے اندر لے جاتے ہوئے بولا۔ آپ سکون ہے کسی کا تعمیر صاحب، محسوس کریں اگر تو بہت خوبصورت ہے یہ۔ خیر، فکر کرنا، عزت کرنا محبت کا دوسرا نام ہے۔ آیتل کی ڈائری اچھے سے پڑھنا کبھی، یہ بھی لکھا ملے گا۔ وہ گہرا سا مسکرا گیا۔ زیادہ ہی دلچسپی نہیں ہے تجھے آیتل میں؟ امی کو کہہ کر شادی کرواتا ہوں تیری۔ وہ سنجیدہ سا بولا۔ مجھے کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، تجھے بھی آ رہی ہے کیا؟ نہیں، تجھے کیسے آئے گی، تو خود ہی تو جل رہا ہے۔ مگر بدتمیز انسان، وہ بہن ہے میری، دل سے کہتا ہوں بہن اس کو، اس کی تیرے لیے فکر میں پرواہ، اس کے جذبات جھلکتے ہیں جو تجھے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر تو ہے ہی عقل سے پیدل۔ وہ اس کے ماتھے پر چپت لگاتا ہوا بولا۔ اس کے جذبات میں خود ہی سمجھ جاؤں گا، جانتا ہوں اس کو میں، اور ویسے بھی اس کی فکر کے لیے اس کے 2 بھائی ہیں، تو اپنی بہن کی فکر کر۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ ہاں، فکر کے لحاظ سے تو ایک عدد شوہر بھی، جو وہ کر گیا، جو کرنے کا اس نے خواب و خیال میں بھی پتہ نہیں سوچا ہوگا۔ تجھے پتہ جب تو نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا 1000 واٹ کا جھٹکا لگا تھا مجھے، یقین جو دلوانا تھا۔ خیر، کوئی 5 بار میں ہاتھ دھو چکا ہوں، گھر جا کر غسل کرتا ہوں، پاک ہو جائے گا ہاتھ میرا۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ کر بولا۔ آیتل ملے گی نا کل، اس کے آگے اپنا ہاتھ کر دینا، وہ چوم لے گی، خود ہی اس کے ہاتھ پکڑنے کے نشان مٹ جائیں گے۔ وہ اسے تنگ کرتا ہو بولا۔ تم پھر لے آئے اس کو بیچ میں۔ وہ اسے گھورتی نگاہ سے دیکھتا ہو بولا۔ ویسے میں آیتل کو سب بتاؤں گا کہ کیسے تو نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، کیسے جان کہا تھا۔ وہ شوق سے بولا۔ بسے ہوئے گھر کو اجاڑنا شیطان کا اولین مقصد ہوتا ہے، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ بھائی تیری بیوی ہے وہ، میں تو بس تجھے تنگ کر رہا تھا، میں تو آج کے بعد بات بھی نہ کروں اس کی، تو میرا خون کر دے گا۔ سنابل ڈرتے انداز میں بولا۔ اچھی بات ہے، اب اس کا نام بھی مت لینا۔ سادہ سا جواب دے کر اس نے گاڑی کو ٹرن کیا۔ بھابھی کہہ کے بات کر لیا کروں، ویسے بھی یونیورسٹی میں تو سب جان ہی گئے ہیں۔ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بات ہی نہیں کرنی اس کی؟ وہ مکمل آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اور گاڑی کی بیپ دی تو گارڈ نے دروازہ کھول دیا اور وہ گاڑی پورچ میں لے گیا، جبکہ وہ اس کے جواب پر ساکن بیٹھا تھا۔ اس کو ایسے بیٹھا دیکھ وہ چپ کر کے اندر چل دیا۔ اس نے تو پرائی ہوتی ہی ہیں، مگر آج بھابھی کی خاطر بھائی بھی پرایا ہو گیا، معصومیت سے خود کو کہتا وہ بھی اندر کی طرف چل دیا۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹس میں۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔